ہمارے چیمبر کے اندر ایک ان کی کور کمیٹی کا گروپ ہے جو مختلف طریقوں سے پریشر بلڈ اپ کرتے رہتے ہیں آپ پہ کہ جو ان کا اپنا مدعا یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے سے ہر ایک چیز میں اٹھتے بیٹھتے ہم سے مشورہ کیا جائے، ہماری مانی جائے، ہماری سنی جائے. تو ایک وہ ریزن تھا. دوسرا جو اندرونی جس کو میں سازشیں کہتا ہوں وہ بہت زیادہ تانا بانا اس کا بنا جا رہا تھا کافی ٹائم سے. اس پہ تقریباً یہ سمجھ اب مجھے اس کا تھوڑا بہت جو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ میرے آنے سے 1 اکتوبر سے ہی یہ تمام چیزیں میرے خلاف شروع ہو گئی تھیں. جی ان کے اندر اپنی ہی بنائی ہوئی ایک کمیٹی ہے، قانونی اس کی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی ہمارے یہ آرٹیکل آف ایسوسیشن میں ہے، نہ ہی یہ آرٹیکل آف میمورینڈم میں ہے. نہیں، یہ سرحد چیمبر آف کامرس میں یہ اس کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. جب مجھ سے زیادہ شکایت جو اس گروپ کو ہی رہی ہیں وہ یہ رہی ہے کہ جی یہ ہمارے ساتھ جو ہے انٹریکشن زیادہ نہیں کرتا ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ جی اس کا یہ مزاجن تھوڑا یہ کافی سخت ہے. وہ میں اس کی یہ کہہ دیتا ہوں کہ چونکہ میرا وہاں کام یہی تھا کہ میرا کام اپنے کام سے کام رکھنا تھا، اور میں خواہ مخواہ کی جو مجلس ہیں وہ میں نہیں منعقد کر سکتا تھا ادھر، چونکہ مجھے لایا اس لیے کہ انہوں نے ریکویسٹ مجھ سے خود کی تھی کہ جی آپ آئیں. نہیں تو یہ 12 سال سے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ صدر ہم آپ کو منتخب کراتے ہیں، آپ ہو جائیں الیکشن میں. تو میں اس کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ مجھے یہ بخوبی علم تھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ میری کارکردگی سے ان کو وہ خائف ہیں، لہٰذا میں نہیں آتا تھا. اس وقت جو اس دفعہ انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ جی ہمارا چیمبر بہت ہی نچلی سطح پہ جا چکا ہے، تو آپ مہربانی کر کے آپ آئیں تو اس کے جو اس کی ایک گلوری تھی جو ختم ہو چکی تھی اس کو واپس اٹھانا. ہم ایکچولی جو کام کر رہے تھے وہ 4th انڈسٹریل ریولوشن کے لیے ہم کر رہے تھے، اور وہ اس میں چونکہ آگے یورپ میں جو ہماری ایکسپورٹس ہونی تھی یا دنیا کے مختلف تھے اس میں، تو وہاں پہ پھر ایک گرین انڈسٹری اس وقت چل رہا ہے کہ جی گرین انڈسٹری ہونی چاہیے، اسکل ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے. پھر وہ جو آپ کا جینڈر ایکوالٹی ہے کہ میل فیمیل کو آپ کا برابر کا جو وہاں پہ ملازمتیں ہیں جو کچھ ہے وہ برابری کی سطح پہ ہونی چاہیے. پھر کیپیسٹی بلڈنگ تھی اس میں جس کو میں لے کے چل رہا تھا. پھر اس میں مختلف سیکٹرز کے لیے ٹریننگز تھی اوورسیز ہم نے کروانی تھی، جو اس پہ کچھ حکومتی اداروں سے ہی ہماری بات ہو چکی تھی. تو وہ میں اس وقت اس کو میں دوسری نہج پہ لے کر جا رہا تھا. ٹیکس کے مسائل تو حکومت کے اور تاجروں کے تو ہمیشہ سے چلتے رہے اور چلتے رہیں گے. تو ہم 4th انڈسٹریل ریولوشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ ٹوٹلی جو ہے کمپلیٹ ڈیجیٹائزیشن کی طرف ایک قدم ہے، جو آئندہ آنے والے ایک بہت کم عرصے میں شاید 2 سال میں آگے 3 سال میں یہ چیز مکمل طور پہ دنیا میں اس کو امپلیمنٹ کیا. دنیا میں تو ہے اس وقت، لیکن یہاں پہ بھی امپلیمنٹ ہو جاتا، قانون بن جاتا کہ آپ اس طرح باہر ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. تو ہم اس کو اسی جدید خطوط کی طرف میں چیمبر کو بھی لے جا رہا تھا، اور چیمبر اگر جاتا تو آبویسلی وہ اس کے ممبرز کی ٹریننگ وغیرہ سارا کچھ تھا اس میں. حالات اس وقت تو صنعت کے پورے ملک ہی جو ہیں وہ انتہائی تباہ کن ہے. موجودہ صورتحال ہے، صرف میں اگر حیدرآباد انڈسٹریل اسٹیٹ کی صرف آپ کو بات کروں تو یہاں تقریباً 42 سے زیادہ جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے وہ بند ہو چکی ہے. پلاسٹک کی انڈسٹری اس کے علاوہ جو بند ہو چکی ہے، اور 165 یونٹ پلاسٹک کے جو ہیں وہ آلریڈی اس پشاور میں وہ بھی بند ہو چکے ہیں. اس کی وجوہات ہیں چونکہ را میٹیریلز وغیرہ اس وقت ناپید ہیں، مل نہیں رہے، LC نہیں کھل رہی ہیں.